شیخ تیمور ولد شیخ رفیق صاحب جو کہ پوسد کے رہنے والے ہیں، ان کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور انجمن کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقین الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم صدق الله العظيم۔ محترم سامعین حضرات، جس مدرسے کے اندر ابھی ہم تشریف آور ہے کہ دارالعلوم اشاعت القرآن کوپرا پھاٹا راجن نگر پوسد، اور الحمدللہ پڑھائی کا آغاز بھی شروع ہو چکا ہے، 23واں سال کا آغاز ہے، تو اسی کی مناسبت سے انجمن جو ہر ہفتے رکھی جاتی ہے، منعقد کی جاتی ہے، تو سب سے پہلے میں ہمارے مہمان جو مولانا محفوظ الرحمان فلاحی صاحب امام و خطیب جامع مسجد، میں ان کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے اپنا اظہار خیال پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم و مکرم حضرت مولانا مفتی کلیم رحمانی صاحب اور اساتذہ کرام اور طلبہ عزیز، ہم سب جس پروگرام کے مناسبت سے بیٹھے ہیں اس سے ہم بھی اور آپ بھی بخوبی واقف ہیں۔ مدرسے کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس مدرسے کی خوبی ہے کہ ہر ہفتے بچوں کی صلاحیت کو ابھارنے کے لیے، ان کے اندر بولنے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے، اپنی باتوں کو رکھنے کے لیے پروگرام انجمن کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں یہ پہلا انجمن ہے۔ اس تعلق سے آپ کے سامنے کچھ باتیں علم کے تعلق سے، علم کی اہمیت کے تعلق سے، اور کچھ چیزیں جو خاص طور سے ہم تمام طلباء کے ساتھ، ان کے ذمہ داروں کے ساتھ یہ چیزیں پیش آتی ہیں سوالات کے شکل میں کہ ہم مدرسے میں کیوں پڑھیں، کیا فائدہ ہے، اس طرح کی جو باتیں آتی ہیں، اس طرح کے جو اشکالات آتے ہیں، اس پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات جو آپ کے سامنے سورہ اقرا کی پہلی آیت کی تلاوت کی، اس سے آپ علم کی اہمیت کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہم سب جانتے ہیں، اور ہمارے لیے علم کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو کتاب ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، جس کتاب کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، اسی کتاب کے ذریعے سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے، سیدھا راستہ ملتا ہے،
اس کتاب کا آغاز ہی جو ہے اقرا بسم ربک الذی خلق سے ہے، تو یہ کافی ہے۔ پھر دوسرے اعتبار سے دیکھیں کہ علم کی اہمیت ہر شخص جانتا ہے، چاہے وہ سماج میں کیسا ہو، ہر شخص جو ہے علم کی اہمیت سے واقف ہے۔ اگر علم نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، تو آپ دنیا میں بھٹکتے ہوئے رہ جائیں گے، کوئی راستہ نہیں ملنے والا۔ دوسری بات جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا، طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس میں مرد عورتیں سارے لوگ شامل ہو گئے۔ علم سے مراد کیا ہے؟ علم ایک تو جو عمومی الفاظ میں ہم علم بولتے ہیں، ہر چیز جو جانکاری ہے، معلومات ہے، کچھ سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کو ہم علم کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو ہے علم سے مراد شرعی علوم، اور اس میں بھی اللہ کی معرفت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، حرام و حلال کی تمیز، جو بنیادی چیزیں ہیں وہ مقصود ہے۔ علم کے ذریعے یہ مقصود ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم سیکھیں اور سمجھیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے علم کے تعلق سے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اب کہیے، پوچھئے، سوال کیجئے، کیا وہ جو جانکار ہے وہ برابر ہو سکتا ہے اس شخص کی طرح جو غیر جانکار ہے، جاننے والا نہیں ہے؟ تو یہ جو ہے باتیں اتنی کافی ہے کہ جو ہے ہم قرآن علم کی اہمیت کو ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہماری جو ذمہ داریوں میں سے ہے علم کے تعلق سے، کہ علم سیکھنا بھی ہے اور سکھانا بھی ہے، علم کو سیکھنا بھی ہے اور سکھانا بھی ہے۔ دیکھیں، مسلمان بحیثیت مسلمان ہم صرف اس لیے دنیا میں نہیں بھیجے گئے کہ ہم صرف عبادت کریں یا خود اپنی زندگی کو سنوار لیں، اپنی زندگی کو بنا لیں، یہ کافی ہے، نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہیں بھی کسی جگہ جو ہے کسی جنگل جھاڑ میں کوئی جو ہے کٹیا بنا کر جو ہے عبادت کرنے کے لیے مختص کر دیتا، ہم اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں۔ نہیں، اس دنیا میں بھیجا ہے، اس دنیا کو دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، خود سیکھنا بھی ہے اور سکھانا بھی ہے۔ علم کے تعلق سے یہ جان لیں کہ ہم جو کچھ علم حاصل کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، یہ ذریعہ معاش نہیں ہے، یہ روزی روٹی کا ذریعہ نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ روزی روٹی کے لیے پھر کیا کریں گے؟ تو ہم تاریخی کتابوں کو پڑھتے ہیں، اپنے جو ہے بزرگان دین کے واقعات کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، جانتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہوں گے کہ جتنے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، محدثین گزرے ہیں، مفتیان اعظام گزرے ہیں، ان کے پاس معاش کے لیے کوئی نہ کوئی روزی روٹی ہوتی تھی۔ کوئی جو ہے کپڑے کا کاروبار کرتا، کوئی جو ہے لکڑی کا کاروبار کرتا، اپنے روزی روٹی، اپنی زندگی گزارنے کے لیے کچھ نہ کچھ وہ تلاش کرتے تھے۔ اور یہ جو دینی علوم ہے اس کو خاص رکھتے تھے، اور اس کا بدلہ وہ جنت چاہتے تھے، اس کا بدلہ اللہ کی خوشنودی چاہتے تھے، اللہ راضی ہو جائے، اس کے لیے جو ہے دین کا کام کرتے تھے۔ تو ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ہے علم جو ہم سیکھ رہے ہیں اس کا بدلہ بھی روپے پیسے نہیں ہو سکتے کہ ہمیں کچھ پیسے مل جائیں تو وہ اس کا بدلہ نہیں ہے، اس کا بدلہ نہیں ہے۔ چونکہ ایک عمومی انداز میں ہم جو ہے علم کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو علم کے ذریعے سے ہم جو ہے پیسے کمانے کی بات کرتے ہیں، لیکن جو میں نے بتایا کہ علم کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی معرفت ہو، یہ ساری چیزیں اس کو پیسے اور روپے سے خریدا نہیں جا سکتا۔ ہاں، موجودہ زمانے میں انسان پورا وقت دے رہا ہے، تو عوام کی ذمہ داری ہے کہ جو شخص ان کے جو ہے زندگیوں کو سنوارنے کے لیے، بنانے کے لیے، سدھارنے کے لیے اپنا پورا وقت لگا رہا ہے، تو اس کے بال بچوں کا، اس کے گھر کے ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے یہ عوام جو ہے کوشش کریں گے، اور یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنا حق ادا کریں، اور ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا حق ادا کریں۔ اگر وہ اپنے حق کو ادا نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے لیے چھٹی ہے کہ ہم بھی اپنے حق کو ادا نہیں کریں گے، نہیں، پھر تو ہم پوچھے جائیں گے، قیامت کے دن ہم سے پوچھ گچھ ہوگی، آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کیوں کی نہیں؟ کیونکہ دیکھیں گے اسلام میں، اسلامی تعلیمات میں آپ دیکھیں گے زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ اپنے حقوق کو ادا کرو،
اگر سامنے سے حقوق ہمارے ادا نہیں ہو رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، ایسا تو نہیں کہ یہ دنیا ختم ہونے کے بعد کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ جو کچھ ہمیں دنیا میں نہیں ملا اس کا بدل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں دیں گے۔ کوئی ہمیں ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس دنیا میں اس کا ہم جو ہے بدلہ نہیں لے سکتے، تو آخرت میں اس کا بدلہ ہمیں ملے گا۔ تو ہم جو کچھ سکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اللہ کے دین کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اگر دنیا والے ہمیں کچھ نہیں دے رہے ہیں یا اتنا نہیں دے رہے ہیں کہ ہم اس سے زندگی گزار لیں، تو جو کچھ ہو سکتا ہے ہم کرتے رہیں گے، لیکن اپنی زندگی سے جو ہے، اپنے جو ہے علم سے جو ہے لوگوں کو جو ہے واپس نہیں کریں گے، انہیں انکار نہیں کریں گے کہ ہم انہیں پڑھائیں گے نہیں، سمجھائیں گے نہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ علم کے اعتبار سے ایک بات یہ بھی سمجھ لیں، یہ جو مدارس وغیرہ ہیں، مکاتب ہیں، مساجد ہیں، ہندوستانی پس منظر میں دیکھیں، آپ سب طالب علم ہیں، جانتے بھی ہوں گے، سمجھتے بھی ہوں گے، جو مدرسے اور مساجد اور مکاتب موجود ہیں ہندوستان میں یا بر صغیر میں، یہ بہت ہی قیمتی دولت ہے۔ یہ سمجھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ صرف آپ جو ہے 20-25 سال 30 سال پہلے کی جو ہے آپ تاریخ کو دیکھیں گے، اور خاص طور سے جب افغانستان پر امریکہ کا حملہ ہوا تھا، رشیا نے قبضہ کیا ہوا تھا، ان علاقے کے لوگوں کو، ان کی تاریخ کو پڑھیں گے تو لوگ جو ہے قرآن کو پڑھنے کے لیے کرائے پر پیسے دے کر لاتے تھے۔ یہ حالت ہو گئی تھی، علم کو مٹا دیا گیا تھا، اسلام کو مٹانے کی پوری کوشش کی جا رہی تھی۔ تو اس وقت ہمارے سامنے یہ مدارس، یہ مکاتب، یہ مساجد موجود ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے جو ہے بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ ہمارے لیے جو ہے امانت بھی ہے۔ اگر اس کی حفاظت ہم نہ کریں تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیں چھوڑ دیا جائے گا، قیامت کے دن ہم سے پوچھ گچھ ہوگی۔ یہ ساری نعمتیں ہم نے تم کو دی تھی، مدرسے بنا کر دیے تھے، مساجد بنا کر دیے تھے، تمہارے بزرگوں نے، تمہارے لوگوں نے کتنی قربانیاں دے کر جو ہے ان مدرسوں کو قائم کیا تھا، دین کو بچانے کے لیے یہ ساری جو ہے جد و جہد کی تھی انہوں نے، اور بہت سارے جو ہے محنت کیے تھے، اپنے آپ کو جو ہے قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ آج جو کچھ ہمارے سروں پر ٹوپیاں، چہرے پر داڑھی، اسلامی وضاقتہ لباس نظر آ رہے ہیں عوام الناس میں بھی، یہ انہی لوگوں کی قربانیاں ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ قربانی دے کر کچھ چیزیں بنا کر گئے ہیں، تو اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے آباء و اجداد ہمیں گھر بنا کر دے گئے ہیں، اس میں ہم رہ رہے ہیں، تو کیا ہم اس گھر کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ گر رہا ہے تو گرنے دیں گے؟ اسے بنائیں گے، سنواریں گے اور اچھا بنائیں گے، آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمیں آرام ملے۔ ایسے ہی یہ مدارس ہیں، یہ مدرسے ہیں، اس کی حفاظت کس طرح سے ہوگی؟ حفاظت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے در و دیوار کو سدھارنا ہے، اس کی حفاظت کا مطلب اس کو باقی رکھنا ہے۔ باقی کیسے رہیں گے؟ ہم اس میں پڑھیں گے، پڑھائیں گے، علم سے ہمارا جو ہے تعلق ہوگا، علم سے جو ہے ہمیں جو ہے محبت ہوگی، اسے سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور اسے یہ سمجھیں گے کہ یہ اسی طرح سے فرض ہے جیسے روزے نماز فرض ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ کوئی اضافی چیز ہے کہ اگر سیکھ لیا تو اچھی بات ہے، نہیں سیکھا تو کوئی حرج نہیں۔ بہت سارے لوگ سیکھتے ہیں، ایک تصور بنا ہوا ہے کہ ارے کچھ لوگ ہیں نا پڑھ لیے نا، حافظ صاحب ہیں نا، امام صاحب ہیں نا، مسجد مدرسے والے ہیں نا، وہ ہمارا کام کر دیں گے۔ نہیں، جو بنیادی علم ہے ہر شخص کو حاصل کرنا فرض ہے، ضروری ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اضافی چیزیں ہیں۔ تو اس تعلق سے ہمیں جو ہے بیدار رہنے کی ضرورت ہے، اور اس کی حفاظت کرنے کے لیے جو بھی کوشش ہو سکتی ہے ہمیں کوشش کرنی ہے۔ یاد رکھیں، ہم سب کو یہ یقین ہے کہ مرنے کے بعد حساب و کتاب ہوگا، اور آخرت میں ایک ایک چیز کا جو ہے حساب و کتاب ہم سے لیا جائے گا۔ تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے، دین اسلام کو باقی رکھنے کے لیے جو بھی کوششیں ہو سکتی ہیں وہ ہمیں کرتے رہنا ہے۔ کام کیا ہوں گے، نہیں ہوں گے، نتائج کیا آنے والے ہیں، اس سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن کوشش کرنا یہ ضروری ہے۔ اب ایک بات یہ سمجھ لیں کہ مدرسے میں جب ہم پڑھنے آتے ہیں، آپ دیکھیں گے سماج میں بہت سارے جو ہے پڑھے لکھے لوگ، یعنی دنیاوی اعتبار سے پڑھے لکھے لوگ جن کو کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ پڑھے لکھے حقیقی معنوں میں نہیں ہوتے ہیں، وہ جو ہے مفاد پرست ہوتے ہیں، دنیا پرست ہوتے ہیں۔ وہ جو ہے یہ سوال کرتے ہیں کہ مدرسے میں آپ اپنے بچے کو بھیج رہے ہو، مدرسے میں جا کر کیا کرے گا، مدرسے میں پڑھے گا تو کھائے گا کیا؟ تو پہلا جواب تو یہی ہے کہ یہ علم جو ہے ذریعہ معاش نہیں ہے،
روزی روٹی حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں، بلکہ یہ ایک فریضہ ہے جو ہمیں ادا کرنا ہے. سیکھنا بھی ہے، سکھانا بھی، یہ ہماری ذمہ داری ہے. پیسے سے اس کا کوئی لین دین نہیں. البتہ دوسری بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں اگر آپ اپنا وقت دیتے ہیں تو سارے کے سارے لوگ جو ہے بے حس ہو گئے ہیں. نہیں ہیں، عوام الناس ہیں، لوگ ہیں جو روزی روٹی کا انتظام کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم کی برکت سے دیتا ہے، نوازتا ہے. شرط یہ ہے کہ ہم جو ہے جو کچھ علم حاصل کر رہے ہیں اس میں مکمل حاصل کریں. اچھا آپ دیکھیں اسکول میں بھی بچے پڑھتے ہیں، آپ سب جانتے ہوں گے. تو کیا اسکول میں پڑھنے والے سارے کے سارے بچے جو ہیں انجینئر، ڈاکٹر بن جاتے ہیں، پروفیسر بن جاتے ہیں؟ بہت سارے پڑھنے والے مزدوری بھی کرتے ہیں، بہت سارے جو ہے لیبر کا کام بھی کرتے ہیں. تو ایسی ہر جگہ ہے. اچھے پڑھنے والے آگے جاتے ہیں. ایسے دینی مدارس میں ہے جو اچھا پڑھتے ہیں، سمجھ کر پڑھتے ہیں اور اس کے لیے اپنے آپ کو لگاتے ہیں تو وہ نامراد نہیں ہوتے، ناکام نہیں ہوتے. ایک سے ایک اونچی جگہوں پر اگر دنیاوی اعتبار سے آپ سوچیں، اخروی اعتبار سے تو اس کا کوئی بدل نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کے ذہن کے اعتبار سے سوچیں تو کیا عالم علماء جو ہے بڑے بڑے مقامات پر نہیں ہیں، بڑے بڑے جگہوں پر نہیں ہیں؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کا بے حساب انتظام کیا ہوا ہے. تو رزق کے لیے پریشان نہیں ہونا ہے. یہ کبھی نہیں سوچنا ہے کہ اگر مدرسے میں پڑھیں گے تو کیا کھائیں گے. تو دنیا تو 60 سالہ ہے، 50 سالہ ہے، یہ امتحان ہے. اچھا جو لوگ دوسرے لائن سے پڑھے ہوئے ہیں یا انہیں معلومات نہیں ہیں، کیا وہ بے روزگار گھوم نہیں رہے ہیں؟ لاکھوں ڈاکٹر انجینئر بنے ہوئے ہیں، پروفیسر بنے ہوئے ہیں، روزی روٹی کے لیے تلاش میں ہیں، جگہ جگہ مارے پھر رہے ہیں، بھیک مانگنے کی نوبت آ رہی ہے، ادھر ادھر سے پیسے لے رہے ہیں. تو یہ اصل میں جو ہے ہمارا جو ذہنی سوچ ہے وہ غلط نظریہ بن چکا ہے کہ مدرسے میں پڑھنے والے کیا کریں گے. نہیں، ایسا نہیں. ہاں یہ بات یاد رکھیں کہ جس لائن میں آپ رہیں، ہم رہیں، اس لائن کو مکمل اختیار کریں، ورنہ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم تھوڑے بہت پڑھ لیتے ہیں، کچھ قرآن سیکھ لیتے ہیں اور جو ہے حفظ کر لیتے ہیں، باقی بس چھوڑ دیتے ہیں. اب پھر کیا کریں؟ وقت بھی ضائع کرتے ہیں. دوسری اہم بات یہ ہوتی ہے کہ پڑھنے میں جو ہے وقت بہت زیادہ ضائع کرتے ہیں. حالت یہ ہوتی ہے کہ عمر ہماری ختم ہو جاتی ہے، شادی بیاہ، بال بچے. اب کیا کریں؟ وقت تو ختم ہو گیا، کچھ ہنر بھی نہیں سیکھا، کوئی فن بھی نہیں سیکھا، تو کریں کیا؟ اب پھر انسان جو ہے یہی غلط طریقے کو اختیار کرتا ہے، دعا تعویذ میں لگ جاتا ہے، دھوکہ دھڑی میں لگ جاتا ہے، جھوٹی باتیں کرنے لگتا ہے، ہنسانے لگتا ہے. کیونکہ روزی روٹی پیٹ کو بھرنا ہے، اور بھرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو ذریعہ اختیار کرنا پڑے گا. تو یہ اب اس طرح کی حرکتیں کرنے کے لیے جو ہے وہ مجبور ہو جاتے ہیں اور اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. لیکن کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ جو ہے صحیح سے پڑھا نہیں. آپ صحیح سے پڑھیں گے تو اپنے مقام کو جو ہے کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے. اور پڑھیے، اور پڑھنے کے ساتھ ہنر بھی سیکھیے، اور کبھی بھی اس کو جو ہے ذریعہ معاش کے طور پر مت دیکھیے، اور اللہ پر توکل کیجیے، بھروسہ کیجیے، مکمل کیجیے. تو انشاءاللہ اس تعلق سے جو ہے ہمیں کامیابی ملے گی. اب آخری بات جو ہے میں بات رکھ کر اپنے جو ہے بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ. اس کے بعد مفتی صاحب کا بیان ہوگا. کہ دیکھیں اس وقت جو ہے جو حالات بنے ہوئے ہیں، آپ سب بچے ہیں پھر بھی جو ہے آپ بھی جانتے ہوں گے، ہندوستانی ماحول میں دیکھیں کس طرح سے جو ہے مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، تڑپایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، دینی اعتبار سے ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، نماز پڑھنے سے روکا جا رہا ہے، مسجدوں کو ختم کیا جا رہا ہے. ابھی وقت کا مسئلہ چل رہا ہے آپ کے سامنے. تو دوسرے تو پریشان کر ہی رہے ہیں، ہمارے جو لوگ ہیں وہ دینی اعتبار سے تو بالکل گئے گزرے ہیں، کچھ جانتے ہی نہیں. جو تھوڑے بہت جان رہے ہیں اس کو بھی ختم کیا جا رہا ہے. یقین مانیں کہ یہ لوگ عوام الناس پیاسی ہیں، پیاسے ہیں، کوئی پانی پلانے والا نہیں ہے اس وقت. اور کچھ بیچارے ہیں بھی پانی پلانے والے تو وہ زہریلا پانی پلا رہے ہیں، صحیح پانی نہیں پلا رہے ہیں. ایسے حالات میں جبکہ چاروں طرف سے مسلمانوں پر جو ہے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، سامنے والا کہیں یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ کون دیوبندی ہے، کون بریلوی ہے، کون اہل حدیث ہے، کون کیا ہے. نہیں ہے، بس مسلمان ہے وہ دیکھ رہے ہیں. تو ایسے میں اس طرح کی باتیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ آپ جس مدرسے میں بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مدرسہ اس کی تعلیمات ایسی ہے جو آپ کے ذہن کو کشادہ کرے گی. مسلکی جو ہے لڑائی جھگڑے سے آپ جو ہے بالکل الگ رہیں گے. کبھی مدرسوں میں اس طرح کی باتیں نہیں کی جاتی کہ آپ جو ہے اس طرح سے رہیں، ان کو غلط سمجھیں. نہیں، آپ کا ذہن بہت ہی کشادہ ہوگا. اور پھر یہاں پر جو ہے پڑھائی کا جو نظام ہے، پڑھانے کا جو طریقہ ہے، اور خاص طور سے انجمن کے ذریعے سے جو
آپ کے اندر صلاحیت پیدا کی جاتی ہے وہ بہت ہی اہم ہے۔ یاد رکھیں کبھی کبھی ایسے مواقع آتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کے سامنے کوئی اسلام کے خلاف باتیں کر رہا ہے، آپ جان رہے ہیں آپ کے پاس جواب ہے لیکن ہمت نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے، اپنی بات کو رکھنے کا طریقہ نہیں ہے، ڈر ہے، خوف ہے، جانتے بوجھتے ہوئے بھی شرمندہ ہو رہے ہیں، غصہ آ رہا ہے کہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، میں جواب جانتا ہوں یہ غلط بول رہا ہے، لیکن آپ کے اندر صلاحیت نہیں ہے، بولنے کا طریقہ نہیں ہے، تو آپ کو برداشت کرنا ہوگا، غصے کو پینا ہوگا۔ لیکن اگر صلاحیت ہوگی، بولنے کی طاقت ہوگی، فوراً اسٹیج پہ جائیں گے اور کہیں گے نہیں بات ایسی نہیں ہے، ایسی ہے، آپ یہ باتیں صحیح نہیں، غلط کہہ رہے ہیں، اسلام کا طریقہ یہ نہیں ہے، اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو سیکھنے کے لیے انہی انجمنوں سے ملیں گی۔ اس میں جو ہے آپ سیکھیں گے اپنے جو ہے اندر جو آپ کے بولنے کی صلاحیت ہوگی اس کو ابھارا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، بولنے کے جو ہے طریقے بتائے جاتے ہیں۔ تو اس چیز کو جو ہے سیکھیں گے، سمجھیں گے اور کوشش کریں گے تو کامیاب ہوں گے۔ اور ابھی سے مکمل ارادہ کر لیں کہ نہیں ہمیں علم دین کو حاصل کرنا ہے، حفظ کرنا ہے تو حفظ مکمل کرنا ہے، حفظ کے بعد جو ہے عالم بھی بننا ہے، دین کا داعی بھی بننا ہے، مبلغ بھی بننا ہے اور ذریعہ معاش کے لیے بے فکر ہو جائیں۔ اگر اللہ پر آپ یقین رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ جو ہے انتظام کرے گا۔ بس یہ ہے کہ آپ جو ہے مخلص ہوں، ایسا نہ ہو کہ آدھا ادھر بھی دیکھ رہے ہیں آدھا ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، کچھ ادھر پڑھ لیں کچھ ادھر پڑھ لیں تو وہ پیسہ کما لیں گے تو یہ بن جائیں گے تو وہاں جاب لگ جائے گی، نہیں، ایک طرف یکسو ہونا ہوگا۔ ابھی سے ذہن بنا لیں تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ آخر میں جو ہے میں جو ہے مفتی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ جو ہے قادر قائم رکھے۔ یہ جو مدرسے یہاں پر بنائے ہیں، یہاں کے جو بچے فارغ ہو کر جو ہے جو مختلف مساجد میں جو ہے نماز پڑھا رہے ہیں، خطابت کر رہے ہیں، اور لوگوں سے میں سنتا بھی رہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ جب سے جو ہے مدرسہ بنا ہوا ہے یہاں پہ مسجدوں میں امام کی کمی نہیں ہوتی، جمعہ کے خطبے دینے والوں کی کمی نہیں ہوتی۔ یقیناً جو ہے یہ دیگر مدارس کے مقابلے میں جو ہے یہ روایتی مدرسہ نہیں ہے، یہاں سے بہت کچھ آپ کو سیکھنے کے لیے ملے گا۔ بس یکسو ہو کر آپ اپنی پڑھائی جاری رکھیں تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے مہمان مربی مولانا محفوظ فلاحی سمہ مدنی بہت قیمتی باتیں پیش کر رہے تھے۔ چونکہ اس سال کی یہ پہلی انجمن ہے، پہلا ہفتے وار اجتماع ہے، اس لیے اس میں ابھی طلباء کی تقریریں نہیں ہیں، ان کی تیاری نہیں ہو سکی، اس لیے دارالعلوم اشاعت القرآن کے مولوی حافظ شیخ اسماعیل صاحب کچھ آپ کے سامنے اظہار خیال فرمائیں گے اور اس کے بعد عقیدے میں الحمد للہ والصلاۃ لأہلہا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ سبق پڑھ پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، سبق پڑھ پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ محترم استاد محترم مفتی صاحب اور مہمانان خصوصی مولانا محفوظ فلاحی صاحب اور عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی موصوف نے ہمارے سامنے علم کی اہمیت پر کافی باتیں پیش کی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے ابھی خطبے میں پڑھی ہے کہ اس روئے زمین کا سب سے بہتر انسان اگر کسی کو دیکھنا ہو نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے کو دیکھو، سب سے بہتر انسان۔ آج دوران پڑھائی میں یہ ذہن میں ہماری باتیں آتی ہے دوستوں کو لے کر کہ بھائی یہ فلاں چیز کر رہا ہے، یہ عصری تعلیم میں اس قدر آگے بڑھ چکا ہے، اس نے یہ ڈگری اور ڈپلومہ حاصل کیا ہے، لیکن مقام کے اعتبار سے جس کو مقام اس سرزمین پر اور کل قیامت کے دن بھی جس کو ملنا ہے وہ ہے قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے کو۔ دیکھیے ہم نے دوران گفتگو میں یہ بھی بات سنی ہے کہ یہ مدارس جو ہے
ہمارے لیے اور آنے والی انسانیت اور نسلوں کے لیے یہ بہت بڑی دولت ہے، اور واقعتاً ہے ہی۔ آج میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج جتنا مسلمانوں میں جو دین موجود ہے نا، یہ مدارسوں کی برکتوں کی وجہ سے ہے، کیونکہ ان کی جو قربانیاں ہیں، ابھی ہم نے حال میں چند سال پہلے دیکھا ہے افغانستان کے حوالے سے، یہ کون تھے؟ افغانستان کے اندر انقلاب برپا کرنے والے کون تھے؟ یہ طلبہ تھے۔ 50,000 سے زائد طلباء پاکستان کے اندر انہوں نے داخلہ لیا، مدرسوں کے اندر تعلیم حاصل کیا، اور وہی طلباؤں نے انقلاب برپا کیا۔ لیکن ہم اگر دنیاوی چیزوں کو دیکھ کر یہ سمجھیں گے اور ہمارے دل میں اس کی خواہش اور تمنائیں پیدا ہوں گے، اور یہ ذہن میں ہماری بات بٹھائی جائیں گے کہ بھائی پڑھو گے تو کھاؤں گے کہاں سے، یہ لوگ کہتے ہیں۔ لیکن ایک وقت ایسا ہی ہوتا ہے نا، سب سے بہترین جو کھا رہا ہے آج الحمدللہ مولوی کھا رہا ہے۔ وہ لوگ بڑے گلے شکوے کرتے ہیں کہ بھائی مولوی بہت کھاتے ہیں، اور وہی کہتے ہیں کہ بھائی پڑھو گے تو کھاؤں گے کہاں سے، یعنی مدرسہ پڑھو گے تو کھاؤں گے کہاں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی حلال طریقے سے، اور نہ جانے پھر جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم اور علم والوں کو دیا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیے آج ہمارے ذہنوں میں دوران پڑھائی میں یہ بھی خیال آتے ہیں، کسی کی چیز کو دیکھ لیا ہم نے تو ہمارے دل میں تمنا پیدا ہو گئی، کسی کی گاڑی کو دیکھ لیے، کسی کے موبائل کو دیکھ لیے، کسی کی چیز کو دیکھ لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آتے، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتا دیجئے کہ اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھے پسند کرے۔ سوال کتنا پیارا ہے، ایک ہی جملے میں انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ بھی مجھے، اللہ کی نظروں میں بھی میں محبوب بن کر رہوں اور لوگ بھی مجھے پسند کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا کہ جو کچھ تیرے پاس ہے، جو کچھ بھی، اس سے تو بے پرواہ ہو جا، اللہ تجھ سے محبت کرے گا۔ یعنی اس کی محبت اپنے دل میں نہ بٹھا، چیزوں کی اشیاء کی نہیں، بالکل نہیں۔ اور اگر تو یہ چاہتا ہے کہ لوگ بھی تجھے پسند کرے تو لوگوں کے پاس جو کچھ بھی ہے تو اس سے بے پرواہ ہو جا، اس کی محبت اپنے دل میں نہ بٹھا، لوگ تجھ سے محبت کریں گے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ علم کے حوالے سے کہ مولانا نے کافی باتیں، دیکھیے جس جگہ پر ہم علم حاصل کر رہے ہیں مقدس جگہ ہے، اس کا ادب بھی بہت ضروری ہے۔ الادب بمتعلقۃ بما علم، جو چیز کے ذریعے سے علم حاصل کیا جا رہا ہے اس کا ادب بہت ضروری ہے۔ ہم یہ چٹائی پر بیٹھ کر علم حاصل کرتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کر علم حاصل کرتے ہیں، مثلا مدرسے کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، ڈبے استعمال، گلاس استعمال، اور نہ جانے کئی اشیاء چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ اس کا ادب بہت ضروری ہے، استاذ کا ادب، کلاس کا ادب، ٹپائی کا ادب، کتابوں کا ادب، یہاں تک کہ ادب یہ ہونا چاہیے کہ ہم الٹے ہاتھ سے قرآن تک کے نہ پکڑیں، یہ ادب کے زمرے میں ہے۔ ہر اچھائی کا کام سیدھے ہاتھ سے کیجیے، مسجد میں آ رہے ہیں سیدھے پیر سے داخل ہوئیے، اس لیے کہ سیدھے اس کو زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بھی حدیث ہم نے کئی دفعہ سنی ہے نا، کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جو سیدھے ہاتھ سے دیتا ہو تو الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا، اور بچا ہوا پانی آپ جو سیدھے جانب ہوتا تھا اسی کو دے دیا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق اکثر آپ کے سیدھے جانب بیٹھا کرتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی نوش فرمایا، اور بچا ہوا پانی ابو بکر صدیق کو دینے کا ارادہ کیا تو پاس میں تو ایک دیہاتی بیٹھا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شخص تو اس کا حقدار ہے کیونکہ تو سیدھے جانب بیٹھا ہوا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ میں پانی ابو بکر صدیق کو دے دوں۔ وہ دیہاتی تھے، صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کا جھوٹا پانی میں جہاں میں کسی کو بھی نہیں پینے دوں گا، میں اس کا حقدار ہے تو میں ہی پیوں گا۔ پتہ یہ چلا کہ سیدھے طرف سے ہر اچھا کام کیجیے ہم۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ دوران پڑھائی میں جو شیطان ہمارے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے تو اس سے بھی ہم اجتناب کیجیے۔ جو بہت بڑے مفسر قرآن جو گزرے معارف القرآن کے مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے طلباؤں سے پوچھا تھا کہ بیٹے علم کے معنی کیا ہے؟ ایک طالب علم نے جواب دیا علم کے معنی جاننا ہے، دوسرے نے جواب دیا علم کے معنی پہچاننا ہے۔ آپ نے یہ بات کہہ کر خاموش بیٹھ گئے تو ایک طالب علم نے ہمت کیا اور کہا کہ آپ حضرت آپ ہی بتا دیجیے علم کے معنی کیا ہے۔ تو مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بیٹے علم وہ نور ہے جو اللہ گنہگاروں کو عطا نہیں کرتا، عطا ہو بھی جائے تو وہ چھین لیتا ہے۔ اول درجہ یہ ہے کہ دوران پڑھائی میں ہم گناہ سے بچیں،
یہ دل جو ہے نا، اس کے اندر ہم کون سی چیز داخل کر رہے ہیں؟ اللہ کا کلام قرآن۔ تو پہلے جو مفتی صاحب اکثر لفظ استعمال کرتے ہیں نا، ڈیلیٹ کا لفظ، پہلے ہم ناپاکی کو نکالے۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، خواجہ مجذوب کا شعر ہے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ یعنی ایک انسان اگر ہر تمنا دل سے نکال لیتا ہے نا، تو یہ اللہ کی محبت اس کے دل میں آتی ہے، اللہ کا کلام آتا ہے، آ بھی جائے بظاہر تو پھر وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو دوران پڑھائی میں ہم گناہوں سے بھی اجتناب کرے، بچتے رہے، اور زیادہ تر الجہد المسلسل کوشش کرتے رہے۔ آپ دعا اللہ، دعائیں بھی اللہ سے کرتے رہے، اور چیزوں کا ادب بھی کرتے رہے۔ جیسے کہ ہم اپنی ذاتی چیزوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں، تو ہمارا مدرسہ بھی اس سے کچھ کم نہیں ہے، تو ہم اس کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں سنی بات کو عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ انجمن کی بہت اہم کڑی جو اس مدرسے کے بانی محتمی مفتی کلیم رحمانی صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے بچوں کو نصیحت پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي۔ معزز و محترم مولانا محفوظ فلاحی و مدنی جامع مسجد پوسد کے امام و خطیب، اور آج کے اس اجتماع کے ہمارے مہمان خصوصی، دارالعلوم اشاعت القرآن کے معلم حافظ شیخ اسماعیل صاحب اشاعتی، تمامی طلبہ، دارالعلوم اشاعت القرآن کے 23ویں سال کہ ایک طرح سے یہ پہلی انجمن ہے، پہلا ہفتے واری اجتماع ہے۔ حالانکہ مدرسے کے آغاز کو 15 دن ہو چکے ہیں، لیکن چونکہ طلباء کی آمد کا سلسلہ ابھی جاری ہے، کچھ طلباء ابھی آئے ہیں اور کچھ طلباء آنے باقی ہیں، اس لیے ابھی آج کے ہفتے واری انجمن میں طلباء کا تعلیمی مظاہرہ، تعلیمی پروگرام نہیں ہے، لیکن مہمان مربی کے ذریعے سے دارالعلوم اشاعت القرآن کے معلم حافظ اسماعیل صاحب کے ذریعے سے بہت ساری قیمتی باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں۔ میں بھی اس موقع سے میری اپنی تذکیر، آپ کی تذکیر توجہ کے لیے شرائط علم اور ارکان علم کے حوالے سے کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ دین اسلام کی جتنی عبادات ہے، جتنے احکام ہیں، فرائض ہیں، تو ان فرائض کی ادائیگی کی کچھ شرائط ہے اور اس کے کچھ ارکان ہیں۔ وہ شرائط اگر پوری ہو تو وہ عمل صحیح ہوتا ہے، وہ ارکان اگر پورے ہو تو عمل صحیح ہوتا ہے، قابل قبول ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز ایک فریضہ ہے، تو بنیادی طور سے اس کی 7 شرائط ہے جو نماز کے آغاز سے پہلے ضروری ہے۔ شرائط ان چیزوں کو کہتے ہیں جو عمل سے پہلے ضروری ہے، وہ شرط اگر ہو تو عمل کا آغاز صحیح ہوگا۔
تو 7 شرائط نماز کی اور 7 ہی ارکان ہیں نماز کے۔ ارکان کہتے ہیں جو اس عمل میں داخل ہے، اندرون میں شامل اور داخل ہے، اور یہ صرف نمازی کے حوالے سے نہیں ہے، ایمان کی بھی کچھ شرائط ہے اور اس کے کچھ ارکان ہیں، حج کی بھی کچھ شرائط ہے، اس کے کچھ ارکان ہیں، روزے کی بھی کچھ شرائط ہے اور اس کے ارکان ہیں۔ تو اسی طرح سے فریضہ علم یہ بھی ایک فریضہ ہے، تو فریضہ علم کی بھی کچھ شرائط ہے اور اس کے کچھ ارکان ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر غور کیا جائے تو علم کی جو شرائط ہے، بنیادی طور سے علم کی 2 شرطیں ہیں، لیکن اس میں بہت ساری جزوی شرائط پھر شامل اور داخل ہو جاتی ہے۔ علم کی پہلی شرط ہے کتاب، جو آپ حاصل کر رہے ہیں، کس سے حاصل کر رہے ہیں؟ تو کتاب اس کے لیے شرط ہے۔ اور دوسری شرط ہے علم کی معلم، صرف کتاب سے علم حاصل نہیں ہوگا نا، کتاب تو نہیں پڑھائے گی آپ کو، ہاں کتاب کو معلم آپ کو سمجھائے گا، پڑھائے گا۔ تو یہ 2 بنیادی شرائط ہے۔ اب یہ 2 بنیادی شرائط کے بھی کچھ بنیادی تقاضے ہیں۔ کتاب سے کیا مراد؟ کتابیں تو بہت ساری ہوتی ہے، لیکن جب اسلام کے علم کی بات آئے گی تو اسلام کو سمجھانے والی جو کتاب ہے، ظاہر بات ہے وہی کتاب مراد ہے۔ دین اسلام کو کوئی سیکھنا سمجھنا چاہتا ہے تو دین اسلام بھی کتاب میں ہے اور اس کے بھی معلمین ہیں۔ تو اصل کتاب وہ اللہ کا کلام قرآن مجید ہے۔ الکتاب جس کو کہتے ہیں وہ اللہ کا کلام قرآن مجید ہے، ہدایت کی کتاب۔ اور ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے اسی کتاب کے ذریعے سے انسانوں کو ہدایت دی ہے۔ تو کتاب کے سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہماری توجہ جس کتاب کی طرف ہونی چاہیے وہ ہے کتاب ہدایت، رہنمائی کی کتاب، اور اس کی آخری اور کامل شکل ہے اللہ کا کلام قرآن مجید۔ پہلی بھی جو کتابیں تھیں، توریت، انجیل، زبور اور مختلف صحیفے، دراصل وہ بھی الکتاب ہی کا حصہ تھے۔ اور دوسری جو شرط ہے، اب گویا کہ اگر کوئی علم حاصل کرنا چاہ رہا ہے تو اللہ کی کتاب کی اہمیت اس پر واضح ہونی چاہیے، اور یہی کتاب کے ذریعے سے مجھے علم حاصل ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ مجھے صحیح علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری شرط ہے کہ معلم سے ہمارا تعلق و رشتہ بھی جڑے، معلم کے بغیر ہم نہیں سمجھ سکتے۔ تو اصل معلم تو خود اللہ ہیں، لیکن اللہ سے ہم کہاں گفتگو کر سکتے؟ اللہ ہر ایک کے پاس تو نہیں آ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر نیابت کے طور پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سب سے پہلے واسطہ علمہ، قرآن مجید میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جو تعارف ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ہے جس نے آپ کو علم دیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خود طاقتور ہے۔ تو معلم تو اصل اللہ ہے، لیکن اصل اللہ سے ہمارا براہ راست تعلق نہیں قائم ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو واسطہ بنایا انبیاء تک اللہ کی کتابوں کو پہنچانے کے لیے، اپنا علم پہنچانے کے لیے۔ اور پھر انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے معلمین بنایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ معلم انسانیت ہے، خاتم الانبیاء والمرسلین بھی ہے، لیکن معلم انسانیت بھی ہے، معلم قرآن ہے، معلم حدیث ہے۔ تو اصل معلم اب اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اس کے رسول ہے، لیکن رسول بھی دنیا سے جا چکے۔
لیکن ہم کو وہی کتاب سے تعلق جوڑنا ضروری ہے، اسی کتاب سے علم حاصل کرنا ضروری ہے، اور انہی معلمین سے علم حاصل کرنا ضروری ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے براہ راست علم دیا ہے، جنہوں نے اللہ سے براہ راست علم حاصل کیا ہے، تو وہ ہیں انبیاء علیہ السلام اور انبیاء کے پیروکار۔ تو اب یہ جو اساتذہ ہے، ایک طرح سے یہ وارثین انبیاء ہے، علماء کو وارثین انبیاء بھی کہتے نا۔ انبیاء علیہ السلام جو ذمہ داریاں لے کر آئے تھے، تو وہی ذمہ داریاں اہل علم اس دنیا میں ادا کرتے ہیں۔ تو یہ وارثین انبیاء یعنی علماء سے ہمارا تعلق و رشتہ جڑے۔ یہ دارالعلوم اشاعۃ القرآن بھی اسی لیے قائم کیا گیا ہے کہ جو کتابیں لکھی گئی ہے قرآن کو سمجھانے کے لیے، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو بتلانے کے لیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھانے کے لیے، آپ گھر میں رہتے ہوئے آپ یہ ضرورت پوری نہیں کر سکتے، اس لیے ادارے قائم کیے جاتے ہیں۔ اور یہ اداروں کی جو تاریخ ہے، مدارس کی جو تاریخ ہے، بہت پرانی تاریخ ہے، اتنی پرانی تاریخ ہے جتنے اسلام کی تاریخ پرانی ہے۔ لیکن آخری دور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن مجید نازل ہوا، تو دور مکی میں بھی ایک ادارہ تھا، دار ارقم کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ دار ارقم یعنی حضرت ارقم کا گھر، جو مکہ کے مضافات میں تھا، مکہ کے کنارے پر یہ حضرت ارقم کا گھر تھا۔ جو بھی اسلام قبول کرتا تو اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ دار ارقم میں پہنچے۔ تو یہ مدارس کی جو تاریخ ہے، یہ کوئی نئی تاریخ نہیں ہے، بلکہ بہت پرانی تاریخ ہے، بنیادی تاریخ ہے۔ اور جب تک امت مسلمہ کا اس بنیاد سے رشتہ اور تعلق نہیں جڑے گا، تب تک امت مسلمہ گمراہی سے نہیں بچ سکتی، ہدایت اس کو نہیں مل سکتی۔ پھر یہی تاریخ پھر دار ارقم کے بعد پھر جب اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام مدینہ گئے، تو مدینہ میں جو سب سے پہلے آپ نے کام جو انجام دیے، ان میں سے مسجد نبوی کی تعمیر، اور مسجد نبوی سے متصل ایک طرح سے وہ چبوترا، مسجد نبوی میں بھی تعلیم ہوتی تھی، لیکن ایک چبوترا بھی خاص اس کے لیے مخصوص تھا، اس کو صفہ کہتے ہیں۔ اور اس جگہ پر جو تعلیم حاصل کرتے تھے، تعلیم بھی حاصل کرتے تھے، اور ایک طرح سے ان کا قیام بھی وہیں ہوتا تھا، ان کا طعام بھی، یعنی ایک طرح سے اقامتی درسگاہ بھی تھی وہ، دارالاقامہ۔ صحابہ کرام وہاں جو کچھ اپنی حیثیت کے مطابق کھجور کی صورت میں اور بھی دوسرے چیزوں کی صورت میں وہاں ان کے لیے کھانے کا نظم کرتے تھے۔ اور کبھی کبھار یہ خود اصحاب صفہ جو ہوتے تھے، وہ جنگل سے جا کر وہ لکڑیاں بھی لاتے تھے، اور اس کے ذریعے سے بھی اپنا معاش پورا کرتے تھے۔ تو ایک طرح سے یہ دارالاقامہ کی تاریخ بھی کوئی نئی تاریخ نہیں، بہت پرانی تاریخ ہے کہ تعلیم جہاں پر حاصل کر رہے ہیں تو ہمارے قیام و طعام کا بھی وہاں نظم ہے۔ تو یہ اس کا آغاز ایک طرح سے مدنی دور سے ہی ہو چکا تھا، مسجد نبوی کے ذریعے سے ہی، اور اصحاب صفہ کی تاریخ کے ذریعے سے اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ پھر تاریخ کے ہر دور میں اہل ایمان نے اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت کو سمجھا۔ چنانچہ آج دنیا میں جہاں کہیں بھی یہ ادارے قائم ہیں، وہ اسی فریضے کی ادائیگی کے لیے، اور قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا۔ میں نے جو آیت پڑھی وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 ہے۔ وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، یہ ممکن بھی نہیں، مناسب بھی نہیں کہ سب کے سب ایمان لانے والے وہ نکل کھڑے ہو۔ ہر ایمان والا وہ اپنے گھر سے باہر نہیں جا سکتا نا، باہر جا کر وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتا۔ ایک فریضہ علم، ایک فرض عین، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے،
یہ تو گھر میں رہتے ہوئے بھی ضروری ہے، ہر ایک کے لیے ضروری ہے، لیکن ایک تعلیم ہے فرض کفایہ تفقہ فی الدین، کہ ایسے امت مسلمہ میں ماہر افراد رہے، قابل افراد رہے، جو اپنی تعلیم اور تربیت کی ضرورت کو پوری کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی تعلیم اور تربیت کی ضرورت بھی پوری کرے۔ مثال کے ذریعے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بیماری سے بچنا اور ہر ایک کے لیے صحت مند رہنا ضروری ہے، لیکن ہر ایک کے لیے ڈاکٹر بننا ضروری نہیں ہے نا، ہر ایک کے لیے ڈاکٹر بننا ممکن بھی نہیں، لیکن ہر ایک کے لیے ضروری ہے صحت مند رہنا، ہر ایک کے لیے ضروری ہے بیماری سے بچنا۔ تو اب اس کا انتظام کس طرح سے کیا حکومتوں نے اور معاشرے نے؟ اس طرح سے کیا کہ معاشرے کے کچھ افراد کچھ اداروں میں جا کر ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کرے، امراض اور علاج کی تعلیم حاصل کرے، صحت اور بیماری کی تعلیم حاصل کرے، اور پھر ان واپس آئے اور اپنے مقام پر پھر وہ دوا خانہ کھولے، اور ایسے ہوتا ہے نا، اور پھر مریض ان کے پاس جاتے ہیں اور وہ مریضوں کا علاج کرتے ہیں۔ تو یہ تو جسمانی ایک طرح سے معالج ہے، یہ جو مدارس ہیں اور علماء اکرام ہیں یہ روحانی اور ایمانی معالج ہے۔ اب ان کی بھی ذمہ داری ہے، روح بھی یہ دل بھی بیمار ہوتا ہے، اس کی روح بھی بیمار ہوتی ہے، تو پھر اس کا انتظام علماء اکرام نے یہ کیا کہ ہر جگہ کچھ مدارس ہو اور وہاں جا کر طلبہ علم حاصل کرے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے اس کی ضرورت کو بھی واضح کیا، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، یعنی پہلے تو اللہ نے فرما دیا کہ یہ ممکن بھی نہیں، مناسب بھی نہیں کہ سب کے سب علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل جائے، اپنے وطن کو چھوڑ دے، لیکن ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ایمان والوں کی ایک جماعت، ایک گروہ نکلتا، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرتا۔ تفقہ فی الدین علم سے بھی آگے کی چیز ہے، گہرائی، علم میں بصیرت حاصل کرنا، گہرائی حاصل کرنا، حلال ہے تو کیوں حلال ہے، حرام ہے تو کیوں حرام ہے، اسلام دین حق ہے تو کیوں ہے، اور اسلام کے علاوہ جو تمام ادیان جو باطل ہے تو کیوں باطل ہے۔ تو اسی کو کہتے ہیں فہم اور بصیرت، تفقہ فی الدین۔ تو مدارس کے قیام کا اصل مقصد یہ تفقہ فی الدین ہے، دین میں سمجھ بوجھ بصیرت حاصل کرنا، اور یہ کافی نہیں ہے۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمًا إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، اور واپس جانے کے بعد اپنی قوم کو بھی وہ اللہ کے عذاب سے اور اس کی ناراضی سے ڈرائے اور بچائے۔ تو یہ ایک طرح سے دو ذمہ داریاں اہل مدارس پر عائد ہوتی ہے، پڑھانے والوں پر بھی اور پڑھنے والوں پر بھی۔ یہ ایک تو پہلی ذمہ داری کہ وہ اپنے اندر دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرے، اور جو حدیث میں نے شروع میں پڑھی تھی اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے وہی تفقہ فی الدین کی اہمیت کو واضح کیا، جہاں پر اللہ نے یہ بھی فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے۔ تو اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، من یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین میں سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے۔ تو یہاں دارالعلوم اشاعت القرآن میں ایک طرح سے آپ نے جو تعلیم کے لیے جو داخلہ لیا ہے تو اللہ کا آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ ہے، بہتری کا ارادہ ہے، اس لیے کہ علم حاصل کرنے کے لیے تفقہ فی الدین کے لیے داخلہ لینا ضروری ہے، کسی ادارے میں پہنچنا ضروری ہے۔ تو آپ یہاں پہنچے ہیں تو آپ ایک طرح سے اللہ نے آپ کے ساتھ بہتری کا فیصلہ کیا ہے، آپ اللہ کے فیصلے کی قدر کریں، لیکن اس کے لیے ہم کو بھی اپنے ارادے کو درست کرنا ہوگا، اللہ کے فیصلے کے مطابق، اللہ کے ارادے کے مطابق ہم کو بھی اپنا ارادہ کرنا ہوگا۔
شعور کے ساتھ۔ تو میں نے جو علم کے ارکان کا تذکرہ کیا تھا شروع میں، تو اب آخر میں ارکان علم کے متعلق کچھ باتیں۔ ارکان علم بنیادی طور سے 7 ہے، علم کے ارکان جو علم کے فریضے میں داخل ہے، اور یہ 7 کا جو عدد ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کا بہت پسندیدہ عدد ہے۔ جتنی اہم چیزیں ہیں وہ 7 ہے، آسمان اور زمین بھی 7 ہے، 7 سماوات کا تذکرہ ہے نا، اللہ نے 7 آسمان 7 زمینیں پیدا کیے۔ قرآن مجید میں 7 سمندروں کا بھی تذکرہ، سبعۃ ابحر ہیں، اور اللہ کی عظمت کے پس منظر میں ہوں کہ اگر دنیا کے تمام درخت کہ اگر کلمے پین بن جائے، قلم بن جائے، اور دنیا کے یہ 7 سمندر اگر وہ سیاہی بن جائے، ما نفدت کلمات اللہ، تو بھی اللہ کے کلمات اور اللہ کے تعریف ختم نہیں ہوں۔ 7 ہفتے میں دن بھی 7 ہی ہے، دن بھی 7 ہی ہفتے کے، تو ایسا لگتا ہے کہ پسندیدہ عدد ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں 7 عجوبے بھی ہیں، ہو سکتا ہے، لیکن ایک 8ویں عجوبے کا تذکرہ میں نے کیا، میں کرتے رہتا ہوں، ایک 8واں عجوبہ بھی ہے بھارت کے مسلمانوں کو سیاسی بے بسی کے اظہار کے لیے، توجہ کے لیے، کہ ایک 8واں عجوبہ بھی ہے کہ 20 کروڑ مسلمان بھارت میں رہتے ہیں، لیکن سیاسی لحاظ سے لاچار ترین، کمزور ترین، بے بس ترین اگر کوئی بھارت میں کوئی امت ہے، کوئی قوم ہے، تو وہ یہی امت مسلمہ، جو حکومت ہے، سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں ہے نا بھارت کے 20 کروڑ مسلمانوں کا۔ اور یہ 8ویں عجوبے کی حیثیت اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ یہ وہی ملک ہے کہ جہاں پر مسلمانوں نے 800 سال 1000 سال حکومت کی ہے نا، 8 کا آدھا ہو جاتا نا وہ بھی، کہ جہاں پر 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی، لیکن وہ 8واں عجوبہ بنی ہوئی ہے کہ کہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ یہ اوقاف کے تعلق سے پورے ملک میں جو بحث چل رہی ہے، تو دراصل اس کے پیچھے بھی امت مسلمہ کی سیاسی بے بسی ہے، لاچاری ہے کہ قانون تو ہے اپنی جگہ پر، لیکن قانون پر عمل کرنے کے لیے، اس کو نافذ کرنے کے لیے ایک عملے کی ضرورت پڑتی ہے، ایک طاقت اور قوت کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ عملہ مسلمانوں کے پاس ہے کہاں؟ پولیس اور فوج مسلمانوں کے پاس نہیں ہے نا، مسلمانوں کے پاس عدالت ہے ہی کیا؟ ہم باطل کی عدالت پر بھروسہ کر کے اور باطل کی پولیس اور فوج پر بھروسہ کر کے چاہتے ہیں کہ ہماری مسجدوں کی حفاظت ہو جائے اور ہماری اوقاف کی حفاظت ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اپنی حفاظت کے لیے اپنی خود پولیس فورس تیار کرنی پڑتی ہے، اور ابھی وہ ذہن اور دماغوں میں نہیں ہے۔ تو ارکان علم 7 ہے بنیادی طور سے۔ سب سے پہلا رکن، اور یہ تمام عبادات میں بھی ہے، جس طرح سے نماز کے بھی 7 ارکان ہیں اندرونی، تو علم کے بھی 7 ارکان ہیں۔ پہلا رکن نیت، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر آپ علم حاصل کرنے آئے ہیں تو اگرچہ ابھی تک آپ کی نیت نہ ہو، آپ کے والدین کے کہنے پر آپ یہاں گئے ہو، رشتہ داروں کے کہنے پر آ گئے، کافی نہیں ہے، آپ کو الگ سے خود نیت کرنی ہوگی۔ اور جس چیز کی نیت پکی ہوتی ہے، سچی ہوتی ہے، تو مشکل کام بھی آسان ہوتا ہے۔ آپ کی نیت اگر علم حاصل کرنے کی ہے، آپ کو اس عمل سے کوئی روکے گا تو آپ اس کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، اس لیے کہ نیت آپ کی سچی اور پکی ہے۔ نیت میں کتنی بڑی طاقت اور قوت ہے، میں روزے کی مثال کے ذریعے، روزے کی نیت کے ذریعے سے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک 10 سال کے بچے نے روزے کی نیت سے سحری کی، تو روزانہ اس کا ناشتہ کرنے کا معمول تھا، دوپہر میں کھانے کا معمول تھا، تب ناشتے کا وقت آ گیا تو پھر بھوک اس کو لگنا چاہیے تھا نا،
یا بھوک لگ گئی تو پھر کھانا کھانا چاہیے تھا اس کو، لیکن نیت اس نے کر لیا کہ مغرب تک، غروب آفتاب تک مجھ کو پانی پینا نہیں ہے، مجھ کو کھانا کھانا نہیں ہے، تو ماں باپ اگر اس کو پانی پیش کریں گے تو پی لینا چاہیے نا، ماں باپ کا مرتبہ بڑا ہی ہوتا ہے، ماں باپ کی بات مان لینا چاہیے۔ نہیں مانتا ہوں، کیوں نہیں مانتا؟ اس کی نیت ہے، مغرب کے وقت پانی پینے کی نیت ہے، افطار کے وقت پانی پینے کی نیت ہے، عصر کے وقت اگرچہ پیاس بھی لگی ہے، بھوک بھی لگی ہے، ماں باپ بھی اگر کھانا پیش کرے تو ماں باپ کی بات کا انکار کر دیتا ہے، وہ کیوں؟ اس کی نیت نے اس کو مجبور کیا، نیت نے اس میں طاقت اور قوت پیدا کر دیا۔ تو نیت جب ہو جاتی ہے تو وہ عمل مشکل بھی ہے تو آسان ہو جاتا ہے۔ بھوکا رہنا مشکل ہے نا، پیاسا رہنا بھی مشکل ہے، لیکن اس کے لیے بھوکا رہنا آسان ہو گیا، پیاسا رہنا آسان ہو گیا۔ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ صحبتوں سے لوگ بگڑ جاتے ہیں، اگر غلط صحبتوں کا اتنا ہی اگر اثر پڑتا جیسا کہ لوگ کہہ دیتے ہیں، تو میرا اپنا احساس یہ ہے کہ کوئی بھی روزے دار اپنے روزے کو باقی نہیں رکھ سکتا تھا، اس لیے کہ جس گھر میں روزے دار ہے اس گھر میں بغیر روزے کے افراد بھی ہے، جس گلی سے وہ گزر رہا ہے اس گلی سے وہ بہت سارے لوگوں کو پانی پیتے ہوئے دیکھ رہا ہے، کھانا کھاتے ہوئے دیکھ رہا ہے، تو پھر اس کے اندر پانی پینے کی طلب کیوں نہیں پیدا ہوگی؟ کھانا کھانے کی طلب کیوں نہیں پیدا ہوگی؟ تو غلط صحبتوں سے وہ بگڑتے ہیں جو بگڑنا چاہتے ہیں، غلط ماحول سے وہ بگڑتے ہیں جو بگڑنا چاہتے ہیں۔ غلط ماحول میں رہ کر بھی اگر کوئی نہیں بگڑنا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت اور قوت اس کو نہیں بگاڑ سکتی۔ غلط صحبتوں میں رہ کر وہ اچھا رہ سکتا ہے، وہ اچھا بن سکتا ہے، صرف شرط یہ کہ اس کی نیت ہو کہ مجھ کو بگڑنا نہیں ہے، مجھ کو صحیح رہنا ہے، صحیح بن کر رہنا ہے۔ تو سب سے پہلا جو رکن ہے علم کا وہ ہے نیت۔ تمام عبادات کا بھی یہ پہلا رکن ہے۔ حج بھی اس کے بغیر قبول نہیں ہوتا، روزہ بھی اس کے بغیر قبول نہیں ہوتا، زکوٰۃ بھی اس کے بغیر قبول نہیں ہوتی، تو علم کیسے قبول ہوگا؟ اور علم میں کیسے جان اور مختلف ہے؟ آج جو مدارس کی جو خامیاں ہیں یا علماء اکرام اپنا جو کردار ادا نہیں کر رہے، میرا اپنا احساس یہ ہے کہ نیت ہی انہوں نے شروع میں نہیں کی، بغیر نیت کے مدرسے میں آ گئے اور بغیر نیت کے فارغ بھی ہو گئے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ دوسرا جو رکن ہے علم کا وہ ہے سننا، میں نے لکھ بھی لیا تھا تسلسل کے ساتھ پیش کرنے کے لیے۔ سننا ضروری ہے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نیت کی تھی پہلے، زمانے کا جو بگاڑ تھا، جیسے جیسے آپ کی عمر 40 سال کے قریب ہو رہی تھی تو آپ فکر مند تھے، دل کے اندر کڑن تھی کہ یہ زمانے کا بگاڑ کیسے دور ہو، اور اسی کے لیے آپ غار حرا میں جاتے تھے تفکر تدبر کے لیے، سوچنے کے لیے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ علم بغیر کتاب کے کیسے حاصل ہو؟ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ علم کے لیے کتاب شرط ہے، اور خاص طور سے ہدایت کے لیے اس کے لیے مولوی شرط ہے۔ کوئی مولوی بھی نہیں، کوئی کتاب بھی نہیں، تو ذاتی غور و فکر سے انسان ایک حد تک تو برائی کا احساس کر سکتا ہے، لیکن صحیح راستہ کیا ہے؟ اس کے لیے کتاب ضروری ہے، اس کے لیے معلم ضروری ہے۔ تو پھر غار حرا سے پھر وہ سننے کا آغاز ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سنایا گیا نا۔ تو دوسرا جو رکن ہے وہ ہے سننا، سننے کی طلب اور جستجو اپنے اندر پیدا کرے۔ اساتذہ جو کچھ سناتے ہیں وہ بھی ایک علم کا ہی ایک رکن ہے، بغیر سننے کے علم حاصل نہیں ہوتا نا۔ اور زیادہ تر صحابہ اکرام جو ایمان میں داخل ہوئے سن کر ہی داخل ہوئے۔ وہ جو سنی مسلمان کہتے ہیں اس کا ایک الگ مفہوم ہے، اس طرف اشارہ نہیں، سنت سے وہ سنی، لوگ کہتے ہیں سن کر جو داخل ہے وہ سنی، وہ غلط مفہوم ہے۔ وہ سنت کا لفظ تو سنتے کہ نہیں، سنت یعنی طریقہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے کو کہتے ہیں سنی مسلمان، سنت کے مطابق زندگی گزارنے والوں کو سنی کہتے ہیں۔ یہ سننا اس سے مراد نہیں ہو، سنت یعنی طریقہ، ضابطہ، اصول۔ تو سننا یہ دوسرا رکن ہے۔ لیکن سننے کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ بغیر نیت کے سنتے ہیں، سرسری سنتے ہیں، بغیر توجہ کے سنتے ہیں۔
تو اس سے علم حاصل نہیں ہوتا، اس سے علم کا رکن پورا نہیں ہوتا۔ یکسوئی کے ساتھ سننا، دھیان توجہ سے سننا، تب یہ علم کا رکن پورا ہوتا ہے۔ اور تیسرا جو رکن ہے پڑھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے، اگرچہ آپ کو تحریر دیکھ کر پڑھنا نہیں آتی تھی، لیکن جو کچھ آپ کو سنایا گیا آپ اس کو پڑھتے تھے نا۔ پڑھنا تو ایک تو کتاب میں دیکھ کر پڑھنا، اور اگر کتاب میں نہیں ہے تو زبانی جو کچھ آپ کو یاد ہے اس کو پڑھنا، بار بار پڑھنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سنتے بھی تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سنتے بھی تھے اللہ کے کلام قرآن مجید کو، اور آپ اس کو پڑھتے بھی تھے، نمازوں میں بھی پڑھتے تھے۔ تو یہ بھی قرات، دونوں چیزیں یہاں ایک طرح سے یہ داخل ہے تعلیم میں، کہ سننے کا عمل بھی داخل ہے اور پڑھنے کا عمل بھی داخل ہے، کہ آپ کو پڑھتے بھی آنا چاہیے۔ اور تیسرا جو نیت، پہلا رکن سننا، دوسرا رکن پڑھنا، تیسرا رکن، چوتھا رکن سمجھنا۔ جو کچھ آپ سن رہے ہیں، جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو معلوم بھی ہونا چاہیے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ بغیر سمجھے بوجھے پڑھنا، اس سے علم کا رکن پورا نہیں ہوتا۔ آج علم کا جو فائدہ نہیں ہے، خاص طور سے حفاظ اکرام کو قرآن سے جو فائدہ نہیں مل رہا ہے، وہ سن بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، لیکن سمجھنے کی ضرورت پوری نہیں کر رہے ہیں، سمجھنے کا رکن وہ ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے قرآن سے ان کو جو نصیحت حاصل ہونا چاہیے، قرآن سے جو فائدہ ہونا چاہیے، وہ فائدہ ان کو نہیں مل رہا ہے۔ تو سمجھنے کی صلاحیت بھی آپ اپنے اندر پیدا کریں۔ اور پانچواں جو رکن ہے وہ ہے پوچھنا، سوال کرنا۔ یہ بھی اس لیے کہ بہت ساری باتیں سننے اور پڑھنے کے بعد سمجھ میں نہیں آتی نا، تو صحابہ کرام بھی سوال کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی سوال پر ابھارا ہے قرآن مجید میں کئی مقامات پر۔ لیکن ایک خاص آیت، اور بہت سارے دارالافتاء کے شروع میں وہ لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ذکر والوں سے، ذکر یعنی اہل علم، جو گہرا اور پختہ جو علم رکھتے تھے اللہ کے کتابوں کا، تو ان کو اہل ذکر کہا گیا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، ذکر والوں سے پوچھو۔ اگر تم جانتے نہیں تو پوچھنا، سوال کرنا، یہ بھی علم کا ایک اہم رکن ہے۔ تو استاد نے آپ کو سنا دیا، پڑھا دیا، لیکن آپ بات سمجھے نہیں ہیں تو آپ خاموش نہ بیٹھے، آپ ایسے کلاس سے نہ نکل جائے۔ پوچھنا ضروری ہے، وہ رکن ہے علم کا۔ اگر آپ نے نہیں پوچھا تو وہ علم آپ کو حاصل نہیں ہوگا پورے طور سے۔ اور ویسے بھی بغیر کوئی سامنے اپنے طور سے بھی سوال قائم کر کے کائنات پر غور و فکر کرنا، سوال قائم کرنا چیزوں سے متعلق، سوال ایک طرح سے علم کی کنجی ہے۔ بہت سارا جو علم حاصل ہوتا ہے وہ سوال قائم کر کے، اور اس کا جواب، بہت سارے جوابات غور و فکر سے مل جاتے ہیں، اور کچھ جوابات پھر اہل علموں کے ذریعے سے مل جاتے ہیں۔ لیکن سوال ایک طرح سے علم کی طلب کی علامت بھی ہے۔ قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ صحابہ کرام کے سوالات کے جواب میں نازل ہوا ہے۔ یسألونک ماذا ینفقون، آپ سے پوچھتے کہ کیا خرچ کریں۔ یسألونک عن الأہلہ، لوگ آپ سے چاند کے متعلق پوچھتے ہیں، اور بھی چیزوں سے متعلق۔ تو یہ پانچواں جو رکن ہے وہ ہے پوچھنا، سوال کرنا۔ اس کی اہمیت اور ضرورت بھی آپ پر واضح ہونی چاہیے۔ اور چھٹا جو رکن ہے وہ ہے عمل کرنا۔ جو کچھ آپ نے سن لیا، سمجھ لیا، معلوم کر لیا، اب لازمی تقاضا ہے کہ اس پر عمل ہو۔ جھوٹ غلط چیز ہے، جھوٹ سے بچنا ضروری ہے۔ شرک بری چیز ہے، شرک سے بچنا ضروری ہے۔ نماز پڑھنا فرض ہے، نماز پڑھنا ضروری ہو گیا۔ روزہ رکھنا ضروری ہو گیا، سچ بولنا ضروری ہو گیا، استاد کا ادب کرنا آپ کے لیے ضروری ہو گیا۔ بغیر استاد کے ادب کے آپ کو علم نہیں حاصل ہو سکتا۔ استاد کی نافرمانی گناہ کی چیز ہے، آپ کے لیے بچنا ضروری ہو گیا۔ چگلی غیبت گناہ کا کام ہے، چگلی سے بچنا ضروری ہے، غیبت سے بچنا ضروری ہے۔ تو علم میں دو چیزیں ہوتی ہے، کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ تو معلوم ہو گیا کہ یہ چیزیں نہیں کرنے کی تو نہیں، بچنا ضروری ہے۔ یہ چیزیں کرنے کی ہیں تو کرنا ضروری ہے۔ اور آخری جو رکن ہے وہ ہے دعوت دینا۔
دعوت دین کا فریضہ، تعلیم دینا۔ جو کچھ ہم نے حاصل کیا ہے اپنی ذات تک ہم اس کو نہ رکھیں، دوسروں تک اس کو پہنچائے، اور اس کے لیے کوئی باہر نکلنا ضروری ہے۔ یہاں یہ ذمہ داری آپ آپس میں بھی ادا کر سکتے ہیں، بڑے طلبہ چھوٹے طلبہ کو نصیحت کر کے اچھی باتیں بتا کر یہ دعوت کا فریضہ ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اگر ہماری زندگی میں رہیں گی تو پھر یہاں رہ کر ہم علم زیادہ زیادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ چند باتیں میں نے اس موقع سے پیش کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی علم کی شرائط اور علم کے ارکان کی اہمیت کو سمجھنے، ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔